کیسا لگتا ہے جب ایک شاعر اور ایک قلمکار اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے؟ کیا فرق آتا ہے؟ دیکھیے میاں، یہ زندگی ہے بہرحال، اور جو زندہ ہے اسے مرنا بھی ہے، یہ تو سچائی ہے۔ لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا لگتا ہے جیسے وہ آدمی دھوکہ دے کے چلا گیا۔ ڈاکٹر راحت اندوری کے ساتھ بھی یہی ہے کہ کل ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہاسپٹل میں، آج 4 بجے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنے حوصلوں کا آدمی، اتنا مرد آدمی اس وائرس سے ہار گیا۔ حالانکہ ان کی موت، جیسا کہ خبریں آئی ہیں، تو ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ اندر سے بڑا کمزور ہو گئے تھے راحت، اور کئی برس سے ان کو ڈائبٹیز بھی تھی، ان کو ہارٹ کی پرابلم بھی تھی، کئی باتیں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کی ول پاور تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی۔ جتنی وہ اپنی گفتگو میں، جتنی اپنی آواز میں، جتنی اپنی شاعری میں ان کی مضبوطی تھی، اتنا ہی وہ اندر سے بھی بہت مضبوط اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ حالانکہ بہت ایموشنل آدمی تھے، بڑے جذباتی، اور اکثر باتیں کرتے کرتے رونے لگتے تھے۔ ہم لوگوں سے تو بہت تعلقات رہے۔ میں جانتے ان کا تعلق صرف مشاعروں کے حوالے سے اہم نہیں ہے، ان کا تعلق صرف اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ فلمی دنیا کے شاعر رہے، ان کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 1978 میں شاید راحت صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا اسپین ہے، تقریباً 40-42 سال کا۔ اس میں راحت صاحب سے زیادہ قلندر مزاج، راحت صاحب سے زیادہ روادار، راحت صاحب سے زیادہ وزادار میں نے کوئی عوامی شاعر نہیں دیکھا۔ ذرا ذرا سی بات پہ غرور ہو جاتا ہے آدمی، آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے بات کرتا ہے۔ راحت اندوری سے زیادہ تو مقبول کوئی شاعر تھا ہی نہیں۔ اس کے باوجود صاحب اس آدمی میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جتنے وزادار تھے، جتنے روادار تھے، وہ اپنی نظیر آپ تھے۔ انسان دوستی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جس سے تعلق تھا اس سے تھا۔ کچھ باتیں جو مشاعروں کے اسٹیج پہ اکثر ہو جاتی ہیں کہ وہ کوئی نئے شاعر آ جائیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں وہ اصلاحی کوئی پہلو ہو یا اس ٹائپ کا کوئی تنقیدی معاملہ ہو، راحت صاحب نے ہو سکتا ہے کہ کچھ جملے ایسے کہہ دیے ہوں جو کسی کو ناگوار گزرے ہوں، لیکن اس کے باوجود راحت سے زیادہ پیار کرنے والا شاعر اسٹیج پہ نہیں تھا۔ مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے آپ سے اس وقت بات کرتے ہوئے کہ جس دن انور جلال پوری کا انتقال ہوا تھا، اس دن بھی آپ نے میری بائٹ ایک لی تھی۔ آج پھر ایک شاعر کے، اور اتنے عظیم شاعر کے انتقال پر آپ بائٹ لے رہے ہیں، تو یار یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بائٹ جو ہیں یہ کسی شاعر کے اور کسی بڑے آدمی کے انتقال پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی کوئی گفتگو ایسی ہو، آج تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مجھے صبح معلوم ہوا کہ راحت اندوری کو کرونا پازیٹیو، اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ تو جیسی مجھے خبر ملی میں نے فون کیا انہی کے نمبر پہ، تو بیٹا تھا ان کا ستلج، وہ فون اسی کے پاس تھا، اس نے ریسیو کیا۔ 11 بجے میری بات ہوئی اس سے، اس نے بتایا کہ آئی سی یو میں ہے پاپا، اور میں ان کو ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، ان سے مل کے آ رہا ہوں، بس انکل دعا کیجیے۔ جو ٹھیک، میں نے کہا کہ نہیں یار، کچھ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شام کو سوچا تھا میں نے کہ دوبارہ فون کروں گا، وہ شام ہی نہیں آئی۔ 5 بجے یہ منحوس خبر آ گئی کہ راحت صاحب جنگ ہار گئے زندگی سے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا عظیم آدمی، میں نے تو دیوانگی دیکھی ہے نا ان کی، صرف ہندوستان میں نہیں دیکھی، ہندوستان کے باہر بھی دیکھی ہے، اور ہندوستان کے مشاعروں میں بھی دیکھی، سب جگہ دیکھا۔ ان کے چاہنے والے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس شہر میں جو آدمی رہتا ہے یا جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے، وہاں اتنی دیوانگی سے اس کو چاہا نہیں جاتا ہے۔ لیکن راحت اکیلے خوش نصیب شاعر تھے جن کو اندور والے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ جتنا پوری دنیا کے سامعین ان کو چاہتے تھے، اس سے کہیں زیادہ محبت اور عقیدت ان کے وطن والوں کو تھی ان سے۔ آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جن حالات میں موت ہوئی ہے، مجھے اب تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کے ڈیڈ باڈی کو، ان کے جسد خاکی کو کیا کیا گیا۔ اگر وہ سیل کر کے اسی طرح سپرد خاک کرنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے جس طرح کے کورونا کے پیشنٹس کا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بد نصیبی یہ نہیں ہے کہ اندور والوں کے لیے بد نصیبی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی بد نصیبی ہے کہ اتنا عظیم شاعر جس کو کاندھے دینے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور اتنے لوگ ان کو سپرد خاک کرنے کے لیے موجود رہتے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے تھے۔
اگر یہ صورتحال ہے ان کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہ کیا پوزیشن ہے، کل پتہ لگے گا. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اس دور میں کسی کی موت ہو جانا، اور وہ بھی ایسی شخصیت کی موت ہو جانا، بہت اذیت ناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اور راحت صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں میں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قلم کار تھے، شاعر تھے، وہ بہت عظیم آدمی بھی تھے. سر راحت اندوری صاحب کے جانے کے بعد کیسے حالات پیدا ہوں گے؟ کیا لگتا ہے اردو دنیا میں کیا دوسرا کوئی راحت آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ دیکھیے، دنیا کا نظام تو چلتا رہے گا. کسی کے چلے جانے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا. دا شو مسٹ گو آن کہا جاتا ہے. تو وہ شو تو چلتا رہے گا، لیکن راحت کا بدل کوئی آئے گا، راحت کا سبسٹیٹیوٹ کوئی آئے گا، یہ امکانات نہیں ہے کسی بھی طرح. اس کی وجہ ہے کہ راحت کی شاعری کے جو ڈائریکشنز تھے، راحت نے جو لہجہ اپنایا. اب ایک مشاعروں کا میں نے اپنے بچپنے سے جو مشاعرے سنے، اور اس کا جوانی میں آنے کے بعد میں خود اس اسٹیج پہ آ گیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ سر جو ایک کوشچن ہے کہ آپ منچ کا سنچالن انیک مشاعروں میں کیا ہے، سنچالن کیا ہے، جب راحت صاحب کو آپ منچ پہ بلاتے تھے پڑھنے کے لیے مائک پہ، کیسا ہنگامہ ہوتا تھا؟ اس کا کیا نظریہ رہتا تھا؟ احتیاط کیسے میں نے کئی مشاعروں میں جیسے لکھنؤ کے مہوتسو کے مشاعروں میں بھی یہ کیا ہے کام. اور کئی جگہ ایسا اتفاق ہوا کہ جیسے مثال کے طور پر راحت کو جانا ہے، وہ مشاعرے میں کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. اگر ان کو کوئی سفر نہیں کرنا ہے تو شروع سے آخر تک جو مشاعرے میں تہذیبی جو روایت ہے بڑے شاعروں کی، آخر تک بیٹھنا وہ کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی یہ بتا دیا کرتے تھے یار کہ مجھے جانا ہے اور فلاں وقت میری ٹرین ہے، تو ذرا اس وقت تک مجھے چھوڑنا. تو میں نے سامعین کو سرپرائز کئی مرتبہ دیا. میں نے کہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں کس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں. اور میں نے کہا کہ اگر میں وہ نام میں نے کوئی تعارف نہیں کرایا ان کا، کچھ نہیں کیا. میں نے کہا اگر یہ میں بتاؤں کہ میں راحت اندوری کو آواز دینے جا رہا ہوں اس وقت، تو آپ یقین کریں گے؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ طوفان آ جاتا تھا مشاعرے کے سامعین میں کہ یہ اتنا بڑا سرپرائز ناظم دے رہا ہے. راحت بالکل ہنستے مسکراتے ہوئے مائک پہ آ جایا کرتے تھے. جہاں کہیں بھی ان کو پڑھوایا گیا، جس جگہ پہ بھی ان کی منزلت جہاں تھی وہ تو طے تھی ہی، لیکن اگر مشاعرے کی ضرورت کے اعتبار سے ان کو کہیں بیچ میں بھی پڑھوایا گیا یا پڑھوانا پڑا، تو کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کبھی نہیں اعتراض کیا. اب اس بیچ میں یہ ہو گیا تھا جب سے ان کی صحت تھوڑی خراب ہوئی، تو یہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ پوری رات بیٹھنے کا جو حوصلہ نہیں ہو پاتا ہے، 12-1 بجے تک اگر آپ چھٹی دے دیا کریں مجھے تو بڑی عنایت ہوگی. بڑی پیار سے یہ گزارش کیا کرتے تھے. ہم نے کہا کہ اگر مشاعرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں چاہیے پڑھ لیجئے بیچ میں. کل کہ نہیں، مشاعرہ خراب نہیں ہوگا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں جب پڑھوں گا تو میں اگلے شاعر کے لیے ماحول بھی بنا کے جاؤں گا. لیکن وہ بہرحال ان کے بعد مشاعرے میں کیا ہوگا یہ تو مشاعرے اب تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد مشاعروں کا کیا ہوگا یہی طے نہیں ہے. صرف راحت اندوری کی بات نہیں، جو حالات ہیں مشاعروں کے، اس میں عوامی مشاعرے کس لیول پہ ہوں گے اب یہی طے نہیں ہے. راحت کا بدل تو کوئی نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. سر اپنی زبان میں ان کو کیسے شردھانجلی دینا چاہتے ہیں؟ اب کیا اس میں نہ تو شاعری کرنے کی کوئی گنجائش ہے نہ کچھ ہے. میں نے تو بہت پہلے 4 مصرے کہے تھے کہ ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے، ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے، زندگی تیری محبت میں ہی مر جانا ہے. اور سب مسافر ہیں، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، اس سواری سے بہرحال اتر جانا ہے. تو اس سواری سے اتر گئے وہ بھی. اتنے دن کا سفر لکھا ہوا تھا انہوں نے کیا، اور جس شان سے کیا ہے، جو پوری زندگی کو بھرپور انداز سے راحت اندوری جی کے یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. کسی طرح کی کوئی، میں نے تو راحت صاحب کی وہ منزل بھی دیکھی ہے جس زمانے میں ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اچھی ڈریسز نہیں ہوتی تھیں. اس زمانے کی راحت اندوری کو بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ ہوائی جہاز اور ایئر کنڈیشن ہوٹلز 5 اسٹار کا قیام، یہ اسٹیٹس بھی راحت کا آیا. یہ سارا اسٹیٹس اس آدمی نے اپنے آپ بنایا تھا. اللہ کی مدد تو تھی ہی، عوام کی بے پناہ چاہت ان کے ساتھ تھی، لیکن ساری کوششیں، وہ سیلف میڈ پرسنالٹی تھے مشاعروں میں. ان کی تعلیمی سلسلہ بھی سیلف میڈ تھا. وہ جب جسمانے مشاعروں میں آئے تو اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے. بعد میں انہوں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا، اس کے بعد پی جی کمپلیٹ کیا، اس کے بعد پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا. اودھ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے ایم اے بھی کیا تھا. اور تو یہ بڑے تعلقات ان سے بڑے خوشگوار تعلقات ہیں. بہت عجیب سا لگ رہا ہے مجھے کہ میں راحت کی تعزیتی جملے بول رہا ہوں، یہ میرے لیے بڑی اذیت کی بات ہے. بہت بہت شکریہ سر.